السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دیکھیں، پہلی ویڈیو کے اندر تو میں نے کوشش کی کہ آپ نے جو باتیں کی تھیں اس کا جواب دیا جائے۔ میں آپ کو بھی جواب نہیں دے رہا ہوں، بس میں ایک پیغام ہے حق کا، اس کی دعوت میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے ہمارا، اور بخدا نہ ہی ٹک ٹاک کے اوپر ویوز لانا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ یہ تو حق کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کوشش قبول کر لے ہم سب کی۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات میں صرف آغاز اس حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک پردہ نشین کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، او کما قال۔ تو اور جو مہدی علیہ السلام کے حوالے سے حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مہدی جو ہوں گے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مشابہ ہوں گے، نہ کہ صورت سے، او کما قال۔ تو میرے بھائی، جو بات آپ نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں کی اور جس طرح سے آپ نے ریئیکشن دیا، یہ بہت ہی نامناسب ہے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں ویسے بھی کسی بھی مسلمان کی تضحیق یا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن امام المہدی کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سینسٹیو ہے کہ اس میں تو انسان کو ویسے ہی جو ہے نا بہت احتیاط کا دامن تھام لینا چاہیے، اسی بات سے کہ ایک شخص کو جس کو پوری دنیا سے لوگ امام المہدی کہہ رہے ہیں، وہ خود کچھ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ انہیں کوئی کچھ کہہ کے پکارا جائے، اور وہ تو کوئی منہ سے بڑی بات بھی جو ہے نا نہیں نکالتے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ ان کے بارے میں گواہیاں دے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جا کے لوگوں نے گواہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار ایک بات تو ایسی ہے نا کہ بھائی آپ نے بڑا خوبصورت اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے، اور آپ مجھے جواب دینے کے لیے آئے، بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو جو میرے ریاکشن سے تکلیف ہوئی نا دوست، میں اس پر معذرت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو قاسم کے بارے میں کہنے سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ہم مسلمانوں کو آل رسول کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اوپر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس کے حساب سے یو کین انڈرسٹینڈ۔ دوسری بات، آپ نے ایک حدیث پیش کی جہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ حدیث فرما رہی ہے کہ نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ شرماتے تھے۔ میرے بھائی، شرمانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، عادت زنانہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یو مائٹ گیٹ ٹو مائی پوائنٹ۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ بالکل نہیں اڑانا چاہیے صاحب، صحیح بات ہے، بالکل مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن جو مسلمان آل رسول کا مذاق اڑا کر اپنے آپ کو مہدی بتا رہا ہو، آپ کہہ رہے ہیں وہ دعویٰ نہیں کر رہے، تو میرے بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ڈریمز میں آئے اور انہوں نے کہا اچھا تم وہ ہو، تو میں نے ایک دوسری ویڈیو میں بھی اپنی کہا تھا کہ بھائی کیا مکہ کے کلک ٹاور پہ کھڑے ہو کے بھونگا دے کے تم کو آواز لگوائیں گے کہ بھائی میں امام مہدی ہوں، اسی چیز کو دعویٰ بولیں گے؟ یہ جو یہ چچا قاسم کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ لوگ کر رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا آپ کی کیا نیت ہے، کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اور جتنے بھی مسلمان میری بات سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ سبھی یہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام مہدی ظاہر ہوں گے، انشاءاللہ ضرور ہوں گے، اور ہم مسلمان ان تک اڑ کے جائیں گے، چل کے جائیں گے، رینگ کے جائیں گے، جس طرح مرضی اللہ ہم کو توفیق و ہدایت دے کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں، جب بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، تب جب یقین ہو جائے گا امت مسلمہ کو کہ یہی مہدی ہے بڑی علامتوں کے بعد، تب ہم ان تک پہنچیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم زندہ نہیں رہے تو انشاءاللہ اللہ ہماری آل اولادوں کو وہاں تک پہنچائے اور ہم سب کو امام مہدی کی بیعت کا شرف حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات رہا سوال کہ ڈریمز میں آ رہے ہیں، مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کوئی گواہی دے رہا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کے والد اللہ ہے، نعوذ باللہ،
تو کیا اس گواہی کو مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے یار، بالکل نہیں مان سکتے. تیسری بات کہ آپ وہ داڑھی وغیرہ سنت وغیرہ اس کو تو بازو پہ رکھو یار. آپ بہت اہم بات ہے یہ بھی خیر کہ ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی سی ادنا سی سنت کو ترک کر دے، اس کو ہم ولی نہیں مان سکتے، آل نبی کیسے مان لیں گے یار؟ ایک معمولی سی سنت جو ترک کر دے اس کو ہم ولی نہیں مان سکتے، تو اس کو آل نبی مان لیں گے، امام مہدی مان لیں گے؟ کم آن یار، ہیو سم کامن سینس. ایک بات. دوسری بات کہ آپ اس کو حدیثیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یار، آپ لوگ تو ماشاءاللہ نمبر وغیرہ کافی کچھ جو ہے نا تحقیق کر کے بیٹھے ہو. میں نے قاسم کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ پائچے چڑھا کر کے جو ہے نا نماز امامت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا پائچے اتار دیتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا پھر نیچے کا حصہ جہنم کی آگ میں. تو یار یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں، بیسک اسلامک فرائض ہیں، کچھ ایتیکیٹس ہیں. یہ یار سب سے پہلے امت کو یہ بتانے سے پہلے کہ یہ مہدی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جا کر کے اس کو بٹھاؤ اور دین سکھاؤ. ایک بات. دوسری بات، آپ نے آغاز بڑا اچھا کیا حدیث سنا کر کے، تو میں اپنا اختتام ایک دعا سے کروں گا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیرنا.